نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شفا کی 4 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو، بے عقلوں کو، کم سمجھوں کو اپنا مال نہ دو، التی وہ مال کہ جعل اللہ لکم قیاما کہ جس مال کو رب کائنات جل وعلا نے تمہارے لیے بسر اوقات قیام کا، باقی رہنے کا ذریعہ بنایا، وارزقوہم فیہا اور ان کو رزق دو اس مال میں سے، واکسوہم اور ان کو کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے ساتھ بھلائی، نیکی، حسن سلوک کی بات کرو۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میری اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ یتیم کی صحیح پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ حضور نے مبارک انگلیوں کو بلند کر کے فرمایا تھا یتیم کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یتیم ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ دیوانہ ہے اور وہ اس کو کامل ترین عقل بھی میسر نہیں آئی ہے تو تم اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، اور اپنا بھی مال تم بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ مال کو ضائع کرنا، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کر، اپنے مال کو ضائع نہ کر۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ میری کریمہ کا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال کی پرے کا مچھر کے پر کے برابر بھی میرے کریمہ کا اس کی قدر و اہمیت کا ذکر نہیں فرماتے تھے، لیکن رزق کی بے ادبی نہیں فرماتے تھے۔ میرے کریمہ کا فضول خرچی نہیں فرماتے تھے۔ سالن برتن کو لگا ہوتا تو ایک ذرہ بھی باقی نہ رہنے دیتے، انگلی کے ساتھ اس کو بھی صاف فرما لیتے، اس کو بھی چاٹ لیتے، فضول خرچی سے بچائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی روٹی کا ذرہ زمین پر گر جاتا اس کو اٹھا کے صاف کر کے جھاڑ کر یا پھونک مار کے صاف کر کے تناول فرما لیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ بلا وجہ مال کو ضائع نہ کرو۔ بچوں کو مال دے دینا، خواہ ان کا مال ہو یا آپ کا مال ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں مال کو ضائع کر دے گا۔ میرے نبی کریم کے حضور معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہتا ہوں، آج ہم اس مصیبت میں بری طرح مبتلا ہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم شوق کے ساتھ ان کو کتنی رقم دے دیتے ہیں، اور آپ جانتے پھر وہ بازار کی چیزیں کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر نئی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے ان پر جو خرچہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان نے حسن معاشرت کا کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ نہ سمجھ بچوں کے ہاتھ میں روپے دو ہی نہیں، ان کو خود چیز خرید کے دو، ان کو نہ کہو کہ تو خرید کے لا، تو خرید کے لا، تو خرید کے لا، مال کو ضائع کرے گا۔ اور اسی طرح جو نابالغ ہے اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اپنے مال میں تصرف کا اختیار ہی نہیں رکھتا، اس کے اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ان کے جو ورثاء ہیں، جو ان کے کفیل ہیں، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو یا اپنا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ مال اگرچہ اس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر پروردگار عالم جل وعلا نے اس کو تمہاری زندگی کے لیے ایک سہارا بنایا ہے، ایک قیام بنایا ہے۔ اس کے بلبوتے پر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ تم اپنے گھر والوں کو رزق کھلاتے ہو، اور یہ کتنا
عظیم درجہ ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں تو جو اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی صدقہ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلانا، بہن بھائیوں کو کھانا کھلانا رب کریم کے حضور بہت محبوب ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی سے کام لے، اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دے گا، اس کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ یہ کیسی صورت میں ہوگا؟ اگر اس کے پلے کچھ ہوگا تو تب بھی لوگوں سے اسے حصول کر سکے گا نا۔ حج کب کرے گا؟ جب اتنی دولت پاس ہوگی، وہ حج کے راستے کا سفر کا خرچہ بھی وہ برداشت کرنے والا ہو، اور موجودگی میں اہل خانہ بھی اس کے گھر کا خرچہ بھی وہ دے کے جائے اپنے اہل خانہ کو، پھر حج ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ کیسے دے گا؟ وہ ربا کا کیا بنے گا؟ صدقات و خیرات کیسے کرے گا؟ اس لیے مال کو ضائع نہ کرو، مال کی حفاظت کرو اور اس کا حق ادا کرو، جس طرح میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں، زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقات و خیرات کا دینا۔ نبی کریم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے باعث قیام ہے، بسر اوقات کی جگہ ہے۔ ورزقوہم، البتہ ان یتیموں کو، ان مسکینوں کو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کو مناسب کھانا کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، ان کو مناسب لباس پہناؤ ان میں سے، وقول لہم قولا معروفا، اور ان کی اعلیٰ انداز میں تربیت کرتے رہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کا مفہوم بنتا ہے، والدین کی جانب سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ اس کی اعلیٰ تربیت ہے۔ یعنی جو اپنے والدین کی طرف سے وہ اعلیٰ ترین تحفہ پاتا ہے، وہ ان کی طرف سے کی گئی تربیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مربی والدین اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کرتے ہیں، وہ رب کائنات کے حضور اولاد کے درجے کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میرے والدین میری یہ تربیت نہ کرتے، میں کبھی بھی عالم دین نہ بنتا، کبھی میں قرآن مجید فرقان کی تفسیر پڑھانے والا نہ بنتا، کبھی بھی میں دین متین کا نوکر نہ بنتا، اگر میرے والدین میری صحیح تربیت نہ کرتے ہیں نا عدل قیاس۔ بہترین تحفہ والدین کی جانب سے اس کی صحیح تربیت ہے۔ تو وہ جو تمہارے زیر کفالت جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، تم ان کے ساتھ وقول لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ اچھی بات کہو، یعنی ان کی اعلیٰ انداز سے تربیت کرو۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کو آزماتے رہو۔ ابتلا کا لفظ من ہوتا ہے کسی کو کسی شے میں مبتلا کر دینا، آزمائش کی مراحل سے گزارنا۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کو تم آزماتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی نکاح کی حد کو پہنچ جائے، مراد یہ کو بالغ ہو جائیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی انتہائی حد مرد کے لیے 18 سے 19 سال، عورت کے لیے 17 سال رکھی ہے، اور عموماً فقہاء کرام نے 15 سال گنی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ایک ارشاد گرامی قدر آپ نے 12 سنا، 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو، اور ان کو الگ الگ بستروں پہ لیٹنے کا حکم دو۔ یعنی اس وقت وہ بلوغ کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے، اس نے برائی کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جڑ سے پہلے ختم کر دو۔ تو زیادہ سے زیادہ 15 یا پھر 17 یا 18 سال تک امام اعظم نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مرد کے لیے 18 اور عورت کے لیے 17 سال ارشاد فرمایا، اور بعض فقہاء کرام نے 15 سال بھی۔ جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو اب وہ اس قدر عاقل و بالغ ہو چکے ہیں کہ اپنے مال کو بحفاظت تمام سنبھال سکتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وابتلوا الیتامى، یتیموں کو آزماتے رہو۔ آزمانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی رقم انہیں دے کر کہنا بازار سے کوئی چیز خرید کے لاؤ، پھر دیکھنا کہ وہ رقم کو کس انداز سے صرف کرتے ہیں، عقل مندی کے ساتھ سودا طے کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، یا پھر ان سے مشورہ لو کہ یہ چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں، یہ صحیح رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اپنے ساتھ بطور مثال بازار لے جاتے ہو، پھل آپ نے خریدنا ہے، اس بچے کو کہتے بتا اچھا پھل کون سا ہے، برا پھل کون سا ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے، وہ مال کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، خریداری میں وہ چاقو چوبند ہے کہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تو محسوس کرو کہ ان کو ہدایت آ گئی ہے، وہ عقل مند دانا ہو گئے ہیں، صاحب فہم و شعور ہو گئے ہیں، رقم کو سنبھالنا جانتے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچانے لگے ہیں،
پھر کیا کرو، فادفعوا الیہم اموالہم، ان کی دولت ان کی ترجانب لوٹا دو، یعنی جو پیسے تمہارے پاس، جو جائیداد تمہارے پاس ان یتیموں کی موجود تھی، اب ان کو دے دو، کیونکہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں، وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کو ان کا مال وَلَا تَأْكُلُوهَا، ان کا مال تم نہ کھاؤ، اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے، وبداراً اور تیزی کے ساتھ، کہ أن يكبروا، کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات جل وجل کریم نے یتیم کے مال کو کھانے والے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، لا یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے کوئلے بھرتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یتیم کا کفیل، جس کی پرورش میں وہ یتیم ہے، وہ بہت ہی زیادہ غریب و نادار ہے، اس کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، پھر یتیم کے مال سے حق کے پرورش، یعنی چونکہ وہ یتیم کے مال کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اس سے یتیم کو گھر بھی دیا ہے، یتیم کے کپڑے بھی دھو کے دے گا، وہ یتیم کے لیے وہ جو کچھ بھی اس کی حفاظت کر سکتا ہے حفاظت بھی کرے گا، اس کے مال و دولت کی بھی، تو یہ اجرت کے طور پر یوں سمجھے گا کہ اب میں اتنا لے سکتا ہوں کہ جس سے اس کا گزر اوقات ہو سکے، حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے، اب دال کیا گوشت پکائیں گے، یتیم کے بعد سے پکے گا، حرام ہوگا، اجازت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اسراف سے کام نہ لینا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز کرو گے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ وبداراً، یہ بھی نہ ہو کہ جلدی جلدی اس کو کھانے کی کوشش کرے کہ اس کو بڑا ہونے سے پہلے جب یہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، حد یتیمی سے نکل جائے گا، پھر اس کا مال اس کو دینا پڑے گا، چلو جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہ کرو، بلکہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تم غنی ہو، تمہارے پاس ہماری عطا فرمودہ دولت موجود ہے، پھر اس سے درگزر کرو، معاف کرنا، عافیت پہ اس کو رکھنا، اس سے بچنا، یعنی پھر تم درگزر کرو، پھر یتیم کے مال سے کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بلکہ میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یتیم کی تم پرورش پھر کرو، یتیم کے مال سے نہ کھلاؤ، اپنے مال سے یتیم کو کھلاؤ۔ اگر تم اپنے مال سے یتیم کی پرورش کرو گے تو پھر تمہارا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ابھی میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسا ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اس لیے دنیا کی دولت کے بلبوتے پہ جنت کا سودا نہ کر لینا کہ دنیا کی دولت لے لو اور جنت کا کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ کوشش یہ کرو کہ درگزر سے کام لو۔ ومن کان فقیراً، اور جو کو فقیر ہو، نادار ہو، اس کے گھر میں دوسرے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بیٹیاں بھوکی ہیں، خود بھوکا ہے، تو پھر فلیاکل بالمعروف، پھر مناسب طریقے سے کھانا کھا سکتا ہے، حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے۔ حد سے تجاوز کرے گا گناہ گر ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور ہاں جب یتیموں کا مال تم ان کی سپرد کرو، پھر اگر مثلا تمہارا بھتیجا ہے تم اس کے چچا ہو، تمہارا بھانجا ہے وہ تمہارے ماموں، تم اس کے ماموں ہو، وہ چھوٹا بھائی ہے تم بڑے بھائی ہو، اپنا حصہ تم نے لے لیا تھا، یتیم کے حصے کے تم محافظ ہو کہ جب یہ بڑا ہوگا میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا حصہ لوٹا دوں گا، چھوٹی بہنوں کے ان کا حصہ لوٹا دوں گا۔ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنا چاہو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ ضرور قائم کر لو، لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے ان کا مال ان کو واپس کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک یہ کہ تم بددیانتی سے بچ جاؤ گے، دوسرے یہ تم پر کوئی برا الزام نہیں آئے گا کہ یہ یتیم کا مال کھا گیا، لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے یا جو بھی عزیز تھا، جو بھی یتیم تھا، اجنبی تھا، بیگانہ تھا، اس کا مال اس کی جانب لوٹا دیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ الزام والی جگہ کھڑا بھی نہ ہو،
ایک ایمان والے کی عزت بہت اعلیٰ عزت ہے۔ اب قبل ازیں یہ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ میرے نبی نے ہر میں کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ، تیری عزت بہت زیادہ ہے، تیری خوشبو بہت اعلیٰ ہے، مگر قسم مجھے میرے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، ایک ایمان والے کا شرف تیرے شرف سے بڑھ کر ہے۔ تو ایمان والا ہے، تو عزت والا ہے، اپنی عزت کو دو پہ نہ لگانا۔ یتیم کا مال جب اس کو واپس کریں اس پر گواہ قائم کر لینا کہ میں نے یتیم کا مال واپس کر دیا، تاکہ کل کلا تجھ پہ کوئی الزام نہ آنے پائے۔ اور بکری فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو جو فرمایا گیا وہ تیری عزت بچانے کے لیے فرمایا گیا ہے نا۔ یاد رکھ، وکفیٰ باللہ حسیبا، کافی اللہ تعالیٰ جل وعلا تجھ سے حساب لینے والا، وہ جانتا ہے کہ تو نے یتیم کے مال سے کتنا کھایا اور کتنا نہیں کھایا ہے، کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ تیری ایک ایک پائی کا حساب تیرا رب تجھ سے لینے پر قادر ہے، تو سے حساب لے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ تمہارے پاس کسی کی امانت پڑی ہو، قطعاً اس پہ خیانت نہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری ایک عادت ہے کہ چیز خریدنے کے لیے جائیں تو ریڈی والے کو پوچھے بغیر وہ چیز اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناجائز، اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خود اجازت دے دیں، وہ خود اجازت دینا کہ ٹھیک ہے کھا کے دیکھو، اگر تمہیں پسند ہے تو خرید لو، پھر تم کھا سکتے ہو، اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کہ کہیے تو لو اتنی چیز دے دو اور خود کھانا شروع کر دو، ناجائز اور حرام ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، تجھے تیری نیکیاں دے کر قیامت کے اندر جان چھڑانا پڑے گی، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر۔ ارشاد فرماتا ہے وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ رب العزت جل وعلا حساب لینے والا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔